فلسطین یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ 3000 سال پہلے سے اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے مسلسل لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون غلامی سے نکال کر آزاد کر دو۔ بہت مشکل سے فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو لے کر فلسطین کی جگہ پر پہنچے اور کہا کہ اس ملک پر حملہ کر دو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم لڑنے سے رہے۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں 40 سال تک اسی صحرا میں رہنے کی سزا دی، اور وہیں پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کی آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ تورات کے پہلے چیپٹر بک آف جینیسس میں اللہ پاک نے صاف صاف لکھا ہے کہ یہ والا علاقہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی ساری لڑائیں چل رہی ہیں، کیونکہ یہودی کلیم کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے تورات میں جس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، تو اس پر بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ لیکن تورات میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، جبکہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام دا فادر آف بنی اسرائیل، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں عربوں کا فادر کہا جاتا ہے۔ اور اس بات کو صرف ہم مسلمان ہی نہیں مانتے، تاکہ یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب یہ بات کہی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کے جب 2 بیٹے ہیں تو تورات کے مطابق دونوں کی اولادوں کے لیے کہا گیا ہے۔ اب یہ حق یہودیوں کے ساتھ ساتھ عربوں کا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال تک ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر کار بنی اسرائیل نے یوشع جاشوا کی قیادت میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن ان کے پاس یہ قبضہ تھوڑی دیر کے لیے رہا، اور پھر بعد میں 300 سال تک بنی اسرائیل اس پر دوبارہ قابض نہیں ہو سکے۔ 300 سال بعد بنی اسرائیل نے دوبارہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے یہاں پر عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور یروشلم پر تقریباً 400 سال تک حکومت کی، لیکن ادھر سے بائبل یعنی عراق میں ایک طاقتور امپائر کا وجود عمل میں آ چکا ہے، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے فلسطین والے علاقے پر بھی حملہ کر دیا، یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں پر موجود ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ٹیمپل کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، اور جو باقی یہودی زندہ بچ گئے ان کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بائبل میں لے گئے، اور 70 سال وہاں پر یہودی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے انتہائی نیک دل بادشاہ سائرس دی گریٹ نے حملہ کیا اور عراق کو فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد ان تمام یہودیوں کو واپس فلسطین کی طرف بھیج دیا جن کو عراقیوں نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اور سائرس دی گریٹ کون ہیں؟ جنہیں ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ جس کے بعد یہودیوں نے دوبارہ سے فلسطین اور یروشلم پر تقریباً 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی سلطنت نے حملہ کر دیا جنہوں نے انہیں اس علاقے سے تقریباً 600 سال کے لیے مکمل طور پر باہر نکال دیا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے یہودیوں کا اتنا زیادہ قتل عام کر دیا اور حالات اتنے کشیدہ ہو گئے، خراب ہو گئے کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے۔ رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور بعد میں ذوالقرنین نے بنایا تھا، دوبارہ سے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ اس کے بعد رومن امپائر نے فلسطین اور یروشلم پر تقریباً 600 سال تک حکومت کی، اور 600 سال حکومت کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسی غلطی کی جو شاید انہیں کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ وہ عرب میں تیزی سے پھیلتے ہوئے مذہب اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے بڑھتی گئی کہ کچھ ہی عرصے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر کو فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے حکمران بن گئے۔ ان کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی حکومت سے بھی زیادہ تھی۔ مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے فلسطین اور یروشلم کے دروازے تک جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم پر ضرور قبضہ حاصل کر لیں گے۔ مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے ویسے ہی کیا جائے جیسے پچھلے بادشاہوں نے کیا تھا،
یعنی مکمل تباہی اور لوگوں کا قتل عام، اور یا پھر اس کا محاصرہ کر لیا جائے، تو وہ محاصرہ کرنے کو ہی چنا گیا۔ اور 6 ماہ کے محاصرے کے بعد آخر یروشلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم مسلمانوں کو صرف ایک شرط پر حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر خود مجھ سے آ کر ملیں۔ حضرت خالد بن ولید نے یہاں پر سوچا کہ حضرت عمر جو کہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، ان کو کیوں تکلیف دی جائے، تو وہ خود ہی حضرت عمر بن کر سفرونیس سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید کی کافی شکل و شبات حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی، اور ان کی ہائٹ بھی بالکل سیم یعنی 7 فٹ۔ لیکن وہاں پر ہوا کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے۔ تو مجبوراً حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر کو فلسطین یا یروشلم بلانا پڑا۔ سفرونیس فل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر مکمل طور پر تیار ہو گیا، کیونکہ اسے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے ملنا تھا۔ لیکن اس وقت سفرونیس اور اس کے تمام درباری اور اس کے علاوہ وہاں کی عوام وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے، مسلمانوں کا جو امیر ہے، وہ پیدل عام سے سادہ کپڑوں میں آ رہے ہیں، جبکہ ان کے جو غلام ہیں وہ اونٹ پر سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ یہ منظر بھی یروشلم کے باسیوں کے لیے بہت شاکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ یروشلم یا فلسطین قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے وہاں خون کی ندیاں بہا دی تھی اور گلیوں میں ہر جگہ خون ہی خون بکھرا ہوتا تھا۔ لیکن یہ واحد مسلمانوں کا بادشاہ تھا جو کہ آ رہا تھا اور بغیر کسی فوج کے آ رہا تھا، اور انتہائی سادگی کے ساتھ، اور وہ بھی پیدل چل کر۔ حضرت عمر نے سارے مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی دی، اور اس کے بعد سفرونیس نے بغیر کسی خون بہا کے، بغیر کسی قتل و غارت کے یروشلم کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو کبھی بھی بیت المقدس میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے یہ شرط نہیں مانی، اور یہودیوں کو بھی اجازت عام دے دی گئی کہ وہ بھی بیت المقدس میں آ سکتے ہیں۔ اس طرح پہلی بار یروشلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں پر تقریباً 350 سال حکومت کی، اور یہ 350 سال ایک ایسا عرصہ تھا جب یروشلم پر مسلمان، عیسائی اور یہودی مکمل امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے رہے تھے۔ پھر 350 سال بعد عیسائیوں نے پورے یورپ کی تمام افواج کو اکٹھا کیا اور یروشلم پر حملہ آور ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں بھی چل رہی تھی، اور اسی بات کا عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا اتنا خون بہا کیا، اتنا قتل و غارت کیا کہ بیت المقدس کی گلیاں اور حتیٰ کہ مساجد بھی خون سے بھر گئی۔ تمام مساجد کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد مسجد اقصی کو بھی ایک محل میں بدل دیا گیا۔ یہودیوں کی عورتیں اور بچے محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں کچھ عمارتوں میں جا چکے، لیکن عیسائیوں نے ان عمارتوں کو بھی آگ لگا دی اور ان تمام افراد کو زندہ جلا۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ ایک اتھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپین بھی مانتے ہیں۔ فتح کے بعد عیسائیوں نے یروشلم پر تقریباً 90 سال حکومت کی، اور 90 سال کے بعد مسلمانوں کا ایک ایسا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی آیا، جس نے پوری مسلم دنیا سے فوجیں اکٹھی کی، اور ایک بار پھر مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس وقت عیسائیوں کا خیال تھا کہ مسلمان ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالکل ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یعنی تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور بغیر قتل و غارت کے بیت المقدس کو فتح کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے تمام ریلیجنز کو مذہبی آزادی دی گئی، اور مسجد اقصی کو جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں پہلی نماز بھی ادا کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کے بعد ایک بار پھر یروشلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ تمام مذاہب امن اور سکون سے رہنے لگے۔ فتح کے تقریباً 800 سال بعد جب آٹومن امپائر یروشلم پر مکمل طور پر حکومت کرتا رہا تھا، تو اس وقت ورلڈ وار فرسٹ کے بعد انہوں نے برٹش کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا، کہتے ہوئے کہ ہم عرب ہیں اور ہم پر یہ ترک لوگ کیوں حکومت کرتے رہے۔ اسی نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ وہ اس علاقے پر مکمل گرفت رکھیں، اور اس کے بعد یہودی بھی 1800 سال سے مسلسل در بدر تھے، یعنی ان کا اپنا ذاتی کوئی ملک نہیں تھا، اور وہ بھی اب سوچنے لگے تھے کہ وہ کسی ایک جگہ پر رہیں جو ان کا اپنا ملک ہو۔ تو انہوں نے
فلسطین والے علاقے کو ہی منتخب کیا۔ اس لیے انہوں نے آخری خلیفہ جو عثمانیہ سلطنت کے تھے سلطان عبد الحمید سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان عبد الحمید نے انکار کر دیا۔ تو یہیں سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم اپنا الگ ملک نہیں بنا سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس کے خاتمے کے لیے انگریزوں سے، عیسائیوں سے ڈیل کی۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد فلسطین آٹومن امپائر سے نکل کر برٹش حکومت کے کنٹرول میں چلا گیا اور یہیں سے اسی سیکرٹ پلان کا عمل درآمد شروع ہو گیا، یعنی پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین والے علاقے میں آباد کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہودی فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے اور وہاں کے مسلمانوں سے ڈبل اور ٹرپل پرائس پر زمینیں بھی خریدنا شروع کر دیں، اور اسی طرح برٹش امپائر بھی مکمل طور پر یہودیوں کو سپورٹ کر رہی تھی۔ فلسطین میں آہستہ آہستہ لڑائیاں بڑھنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ اس علاقے کو 3 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا حصہ جو یروشلم کا علاقہ ہے وہ کسی کی حکومت میں نہیں ہوگا بلکہ وہاں UN کا کنٹرول ہوگا، اور اس علاقے میں خصوصاً تمام مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اس فیصلے پر عرب ممالک نے شدید مخالفت کی اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے اگلے دن سے ہی اسرائیل پر ہر طرف سے عرب ممالک نے حملہ کیا۔ شام، مصر اور اردن تینوں ممالک کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئیں، لیکن بہت ہی بے شرمی کی بات ہے کہ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا اور عرب برے طریقے سے یہ جنگ ہار، اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں کافی چھوٹا اور جسے آزاد ہوئے بھی صرف ایک دن ہی ہوا تھا۔ اس جنگ کے بعد 40% حصہ فلسطین کو ملا، 60% پر اسرائیل قابض ہو گیا، حتیٰ کہ اسرائیل نے یروشلم کا آدھا شہر بھی فتح کر۔ ایک خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل اکیلے ہی یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا، پوری دنیا کی سپورٹ اسے تھی، حتیٰ کہ US اور رشیا بھی اس کی مکمل سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ علاقے فتح کرنے کے بعد اسرائیل نے بالکل بھی ٹائم ضائع نہیں کیا اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا، یعنی اب وہاں پر یہودیوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی اور عربی بولنے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل کافی سٹرانگ ہو گیا اور پوری دنیا میں جتنے بھی یہودی بکھرے ہوئے تھے وہ تمام اکٹھے ہو کر اسرائیل میں آ کر آباد ہونے لگے، اور اسرائیل عربوں کے بالکل درمیان میں ایک مضبوط سٹیٹ بن کر ابھر آیا۔ لیکن 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی جس میں پھر سے مصر، اردن اور شام کی فوجیں اسرائیل پر حملہ آور ہوئی۔ صرف 6 دنوں میں ہی اسرائیل نے ان تینوں بڑے ممالک کو ہرا دیا۔ اب اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا زیادہ بڑھا لیا۔